دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سسٹم کو مؤثر اور فعال بنانے کی ہدایت کی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے حکومت کے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اگلے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی ہوں گے۔ آج خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج کی طرف سے تشدد کے وحشیانہ حربے استعمال کیے جانے سے ہزاروں کشمیری معذوری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سسٹم کو مؤثر اور فعال بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں مشیر ایوب خان آفریدی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ملاقات میں اسپین کے ساتھ دوہری شہریت اور پاکستان کے سکونتی کارڈ کے بغیر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ویزے کے اجراء سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اقتصادی تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں اور دو طرفہ تجارتی حجم $8 ارب سے زائد ہے، جس سے وہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا ہے۔ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے 50ویں قومی دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کو پاکستان میں سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ کاری کرنے والے ملکوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت جاری منصوبوں میں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ پر کام شروع ہوتے ہی پاکستان افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ مشرق وسطی کو منسلک کرنے کے لیے تیار ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے دوران بہتر ہوئے ہیں اور اعلیٰ سطح کے وفود کے مسلسل تبادلوں سے دو طرفہ تعاون کو وسیع کرنے میں بھی مدد ملی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بل پر دستخط کے بعد الیکشن کمیشن اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی خریداری کے لیے ٹینڈر طلب کرے گا۔ اسلام آباد میں انتخابی اصلاحات کے بل 2021 پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی 3 کمیٹیاں قائم کر چکا ہے، جس میں مقررہ وقت میں بین الاقوامی ٹینڈر طلب کرنے کے لیے تکنیکی کمیٹی بھی شامل ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ حکومت نے جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے پر امید ہیں کہ 2023 کے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے انتخابات کو شفاف اور غیر متنازع بنانا پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ اور منشور ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر فہرستوں کی تصدیق کے لیے جاری مہم کی آخری تاریخ میں رواں ماہ کی 21 تک توسیع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ توسیع عوام کی سہولت کے لیے کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 2023 کے عام انتخابات میں بھرپور شمولیت کے لیے ووٹرز فہرستوں میں اپنا اندراج یقینی بنائیں۔ آج خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد خصوصی افراد کے بارے میں ذمہ داریوں کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا اور ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے کورونا وبا کے بعد دنیا میں جامع، قابل رسائی اور پائیدار ترقی کے عمل میں خصوصی افراد کی شرکت۔ اس سے کورونا وبا کے دوران خصوصی افراد کو درپیش چیلنجوں اور جامع، قابل رسائی اور ان کے پائیدار مستقبل کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ ادھر پاکستان کی قومی اسمبلی بھی آج پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی افراد کا عالمی دن منائے گی۔ تقریب کے موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت اور قومی اسمبلی کی سرکاری ویب سائٹ تک خصوصی افراد کی رسائی سمیت بینائی سے محروم افراد کے لیے آئین پاکستان کے مکمل بریل ورژن کی نقاب کشائی کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی اذیتناک پرتشدد طریقوں کے باعث ہزاروں کشمیری زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے انتہائی اذیتناک طریقوں میں بارودی سرنگوں کے دھماکے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کو مفلوج کرنے کے بھارتی حکومت کے غیر انسانی عمل کا نوٹس دے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کے سیریز کا دوسرا اور آخری میچ کل ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوگا۔
پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی